الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ توبہ کا درس جاری ہے اور ترتیب وار قرآن شریف کے پارے، ان کی میننگز، ان کی تفسیر ہم صراط الجنان سے سن رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کے حق کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے پروگرام میں ناظرین ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تک سن لیا تھا۔ آج ہم اپنے درس کا آغاز آیت نمبر 32 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں نور سے مراد دین اسلام یا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں، اور نور بجھانے سے مراد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مٹانا ہے، یا قرآن کو پھیلنے نہ دینا، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر روکنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل سے چڑھنا۔ تو فرما دیا گیا کہ کفار کی حرکتوں سے نہ دین ختم ہوگا، نہ اسلام کی شان میں کمی آئے گی، اور نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرق آئے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب شعر میں فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ ناظرین اکرام، اس آیت سے دو باتیں پتہ چلیں کہ سچا دین اور ہدایت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے وابستہ ہیں جیسے آفتاب کے ساتھ روشنی، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر نہ ہدایت ملتی ہے نہ سچا دین ملتا ہے۔ اگر صرف قرآن سے ہدایت مل جاتی تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا جاتا؟ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کبھی ہدایت اور سچے دین سے الگ نہ ہوئے، کیونکہ یہ دونوں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ جو انہیں ایک آن کے لیے بھی ہدایت سے الگ مانے، معاذ اللہ، وہ خود بے دین ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اور یہ جو بات ہے یہ قرآن شریف میں 3 جگہوں پر بیان کی گئی ہے۔ اس جگہ پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں بھی، اور اس کے علاوہ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے۔ آیت میں غلبے سے دلائل اور قوت دونوں اعتبار سے غلبہ مراد ہے۔ دلائل کے اعتبار سے تو یوں کہ دین اسلام نے اپنی حقانیت پر جو دلائل پیش کیے ہیں، اس سے مضبوط تر دلائل کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک قوت کے اعتبار سے غلبے کا تعلق ہے تو اس مراد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ دنیا میں صرف دین اسلام ہی غالب تھا، اور اب آئندہ اس کا کامل ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے، تو اس وقت اسلام ہی اسلام ہو جائے گا اور ہر طرف مسلمان ہی ہوں گے۔ تو یہ جو وعدہ الہی ہے جو قرآن شریف میں 3 جگہ پر آیا، اس کا کامل اظہار ہو جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے پادری اور روحانی درویش باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ پادری اور روحانی درویش اس طرح باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں کہ دین کے احکام بدل کر اس کے بدلے لوگوں سے رشوتیں لیتے ہیں اور اپنی کتابوں میں مال و دولت کے لالچ میں تبدیلیاں کرتے ہیں، اور سابقہ کتابوں کی جن آیات میں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں بیان ہوئیں، مال لے کر ان میں غلط تعویلیں کرتے ہیں اور ان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو بھی بدل دیتے ہیں، ان میں تحریف کر دیتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ دین کا علم اس لیے حاصل کرنا تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا مال، دولت، عزت، منصب اور وجاہت حاصل ہو، یہ انتہائی مذموم اور اپنی آخرت تباہ کرنے والا عمل ہے۔ احادیث میں بھی اس کی شدید مذمت بیان ہوئی، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وہ علم حاصل کیا جس سے اللہ پاک کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس نے وہ علم اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے بجائے دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس لیے علم طلب کرے تاکہ علماء کا مقابلہ کرے یا جاہلوں سے جھگڑا کرے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے، تو اسے اللہ پاک آگ میں داخل فرمائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء کے سامنے فخر کرنے، بے وقوفوں سے جھگڑنے اور مجلس آراستہ کرنے کے لیے علم نہ سیکھو، جو ایسا کرے گا تو اس کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی، تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی فرض عبادات قبول فرمائے گا اور نہ نفل قبول فرمائے گا۔ تو یہ مرض بھی بڑا خطرناک ہے کہ ایسی گفتگو سیکھی جائے، ایسے لوگوں کو واچ کیا جائے کہ یہ کیسے بولتے ہیں بنا بنا کے، میں بھی یہ گفتگو سیکھوں، میں بھی اس طرح بولوں تاکہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں، میری بات غور سے سنیں اور میں فیمس ہو جاؤں، میں پاپولر ہو جاؤں، میرے ویوز بڑھ جائیں، مجھے سننے والے جو ہیں وہ کہیں کیا بات کرتا ہے، کیا گفتگو کرتا ہے، کیا انداز ہے اس کی، اسپیکنگ پاور ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اچھی بات نہیں ہے، یہ مذموم صفات ہیں اور یہ حب جاہ کی طرف بندے کو لے جاتی ہیں، اور کیسی خطرناک اس میں وعید بھی ہے کہ قیامت کے دن نہ فرض قبول ہوں گے نہ نفل۔ جو لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھے، لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھے، تو اپنی نیتوں کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اگر ایسی چیز سیکھتے ہیں یا اچھا بولنا چاہتے ہیں، اچھا بیان کرنا چاہتے ہیں، اسپیکنگ پاور کی طلب ہے، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سنتے ہیں کہ فلاں بہت اچھا بیان کرتا ہے تو میں سنوں تاکہ میں بھی اس کے جیسا بولنے لگوں۔ کیوں؟ اگر اچھی نیت ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤں گا، نیکی کی راہ کی طرف دعوت دوں گا اس کے ذریعے، تو یہ ایک اچھی نیت ہے، اور اگر اس میں کچھ اور مراد ہے، لوگوں کے دلوں کو مائل کرنا مقصد ہے، تو اس کی کتنی خطرناک وعیدیں ہیں، یہ آپ نے سنا۔ اسی طرح اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بخل کرتے ہیں، مال کا حق ادا نہیں کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جب اللہ پاک نے یہودی و عیسائی علماء اور پادریوں کی حرص مال کا ذکر فرمایا، تو مسلمانوں کو بھی مال جمع کرنے اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے سے خوف دلاتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ پاک کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دی گئی وہ اس آیت سے خارج ہے، وہ اس آیت کی وعید میں داخل نہیں۔ اس آیت میں جو کنز فرمایا گیا، یکنزون،
تو وہ اس کنز میں داخل نہیں، چاہے وہ زمین میں دفن شدہ خزانہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی وہ اس آیت میں مراد ہے، اور اسی کا ذکر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس کے مالک کو اس سے داغا جائے گا، اس سے جو ہے وہ تکلیف دی جائے گی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ سونے چاندی کا تو یہ حال معلوم ہے، پھر کون سا مال بہتر ہے جس کو جمع کر کے رکھا جائے؟ ارشاد فرمایا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی جو ایماندار کی اس کے ایمان پر مدد کرے، یعنی پرہیزگار ہو کہ اس کی صحبت سے اطاعت اور عبادت کا شوق بڑھے، اس سے بہتر مال کیا ہوگا جسے جمع کیا جائے۔ تو اس بات کو بھی ایک طرح سے مال فرمایا گیا، ذکر والی زبان، شکر والا دل اور نیک بیوی۔ اور جس کو یہ مل گیا وہ اپنے آپ کو دولت مند تصور کرے کہ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں دولت مند ہوں کہ مجھے زبان ذکر والی ملی، شکر والا دل ملا اور اچھی بیوی ملی، مجھے اور کیا دولت چاہیے۔ یاد رہے کہ مال جمع کرنا مباح ہے، مذموم نہیں، جبکہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ وغیرہ اصحاب رضی اللہ عنہم مالدار تھے۔ اسی مناسبت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی مالداری کے چند واقعات بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مالداری تو ویسے ہی بہت مشہور ہے، ان کے علاوہ چند مالدار صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں کثیر مال عطا فرمایا، اور اپنی مالداری کے باوجود یہ کثرت سے صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں آپ نے اپنے مال میں سے پہلے 4000 درہم صدقہ کیے، پھر 40,000 درہم اللہ کی راہ میں خیرات کیے، اس کے بعد 40,000 دینار صدقہ کیے، پھر 500 گھوڑے اور اس کے بعد 500 اونٹ راہ خدا میں صدقہ کیے۔ ایک مرتبہ مدینے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ آیا، اس قافلے میں گندم، آٹا اور کھانے سے لدے ہوئے 700 اونٹ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے شور سنا تو اس بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ واپس آیا ہے، جس میں گندم، آٹے اور کھانے سے لدے ہوئے 700 اونٹ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں گھسٹتے ہوئے داخل ہوں گے۔ جب یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف کو معلوم ہوئی تو آپ نے کہا، اے میری ماں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے یہ تمام اونٹ اپنے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا تو آپ کے ورثے میں، آپ کے چھوڑے ہوئے مال میں حاصل ہونے والے سونے کو کلہاڑوں سے کاٹا گیا تھا، یہاں تک کہ توڑنے والوں کے اور کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ کے ترکے میں 1000 اونٹ، 3000 بکریاں اور 100 گھوڑے شامل تھے جو بقی کی چراگاہ میں چرتے تھے۔ اس قدر مال اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ بھی بڑے مالدار تھے۔ عراقی زمینوں سے آپ کو ہونے والی آمدنی 4 سے 5 لاکھ درہم تک ہوا کرتی تھی۔ سرات کی زمینوں سے ہونے والی آمدنی تقریباً 10,000 دینار کے لگ بھگ پہنچ جاتی تھی۔ یوں ہی اعراض سے بھی آپ کو آمدنی ہوتی تھی۔ آپ بنو تمیم کے ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے، ان کی مدد کرتے، بیواؤں اور غیر شادی شدہ افراد کی شادیاں اپنے مال سے کرواتے، قرض داروں کے قرضے اتارا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر سال زمین کی پیداوار کی آمدنی سے 10,000 درہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بطور نذرانہ بھجوایا کرتے تھے۔ اسی طرح مالدار صحابہ میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر کے ترکے کی قیمت 5 کروڑ 10 لاکھ یا 5 کروڑ 20 لاکھ درہم تھی۔ مصر، اسکندریہ اور کوفہ میں آپ کی رہائش گاہیں تھیں، بصرہ میں آپ کی حویلیاں تھیں، مدینہ منورہ کی زمینوں سے آپ کے پاس غلے کی پیداوار سے آمدنی آتی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے 4 بیویاں چھوڑیں جن میں سے ہر ایک کو 11 لاکھ ملے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت سعد بن ابی وقاص،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم بھی مالدار صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ خیال رہے کہ مالدار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم در حقیقت مالدار کی تربیت کے لیے مشعل راہ تھے۔ اگر مالدار صحابہ میں کوئی ہوتا ہی نہیں اور سارے ہی جو ہے وہ فقر کی زندگی قبول فرماتے تو پھر مالداروں کو کیسے پتہ چلتا کہ اچھی زندگی اور نیکوں والی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تو یہ صحابہ حقیقت میں مالداروں کی تربیت کے لیے مشعل راہ تھے۔ وہ اپنا مال شرعی مصارف میں خرچ کرتے تھے اور اسی لیے مال جمع رکھتے تھے کہ ان کے اموال فخر ظاہر کرنے کے لیے نہ تھے اور نہ ہی دنیا فانی کے مال کی محبت میں اسے جمع کرتے تھے۔ اللہ پاک مالدار مسلمانوں کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انجام بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور بخل کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، فرماتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ ناظرین کرام، یعنی انہیں کہا جائے گا جس مال کی وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، یہاں تک کہ گرمی کی وجہ سے وہ مال، وہ سونا چاندی سفید ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی پیشانیاں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا۔ تو دنیا میں اپنا مال جمع کر کے رکھنے اور حقداروں کو ان کا حق ادا نہ کرنے کا عذاب چکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتلے ٹکڑے بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، وہ گرم گرم اسے لگایا جائے گا۔ پھر جب وہ ٹھنڈے ہوں گے پھر دوبارہ گرم کیے جائیں گے اور پھر اسی طرح کیا جاتا رہے گا۔ اور یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ اور اونٹ کے بارے میں فرمایا کہ جو اس کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو قیامت کے دن ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت موٹے تازے ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اسے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی تو دوبارہ پہلی والی لوٹ آئے گی۔ اور گائے اور بکریوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے اور وہ سب کی سب بکریاں، گائے وغیرہ آئیں گی، نہ ان میں مڑے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی، نہ بے سینگ کی، نہ ٹوٹے سینگ کی، اور سینگوں سے ماریں گی اور کھروں سے اسے روندا جائے گا۔ الامان والحفیظ۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ پاک اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ قحط یعنی اناج وغیرہ اگنا بند ہو جائے، بارشیں رک جائیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ پاک سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافة كما يقاتلونكم كافة
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ بکثرت احکام شریعت کی بنا، ان کی بنیاد قمری مہینوں پر ہے جن کا حساب چاند سے ہے، اور اللہ پاک کی کتاب سے یا تو لوح محفوظ مراد ہے یا قرآن شریف، یا وہ حکم جو اس نے اپنے بندوں پر لازم کیے۔ پھر فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں سے 3 ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ ہے، ایک جدا ہے، یعنی رجب۔ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور ان میں جنگ و قتال کو حرام جانتے تھے۔ ان مہینوں میں سے رجب کی تعظیم اس لیے لوگ اس میں عمرہ کرتے تھے، اور بقیہ مہینوں کی اس لیے کہ مہینے حج کے لیے جانے، حج کرنے اور حج سے واپسی کے مہینے تھے۔ تو فرمایا ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ سال میں 12 مہینوں کا ہونا یہ سیدھا سیدھا اور صحیح حساب ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ 4 مہینوں کا حرمت والا ہونا یہ وہی سیدھا دین ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین تھا، اور اہل عرب ان دونوں سے اس حکم کے وارث ہوئے۔ تو فرمایا وقاتل المشرکین کافہ، مشرکوں سے ہر حال میں لڑو، یعنی مشرکین سے متحد ہو کر جنگ کرو جس طرح وہ متحد ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ مشرکین کے خلاف جنگ میں ایک دوسرے سے تعاون اور مدد کرو، اور ان کے خلاف جنگ میں بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ نہ کرو، اور نہ ہی گھبراؤ، کمزوری دکھاؤ، پسپائی اختیار کرو۔ اور فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، اپنے دشمن مشرکین کے خلاف جنگ کرنے میں متفق اور متحد رہو۔ مفسرین کے نزدیک اس آیت سے حرمت والے مہینوں میں کفار سے جنگ کی ممانعت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، اور اب چاہے حرمت والے مہینے ہوں یا ان کے علاوہ ہر مہینے میں مشرکین سے جنگ کی اجازت مل گئی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف متحد ہو کر رہنے اور ایک دوسرے سے مدد اور تعاون کرنے کا حکم دیا گیا، اور تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ان کے عروج کا سبب اور ان کی بہت بڑی قوت تھی، اور اسی اتحاد کی برکت سے ان کی قلیل تعداد کافروں کی کثیر تعداد پر ہر میدان میں غالب رہتی تھی۔ اور مسلمان جب متحد رہتے تھے تو اپنی فتح کے جھنڈے لہراتے رہتے تھے۔ روم اور ایران جیسی اپنی وقت کی سپر پاورز کو اپنے قدموں تلے روند کر رکھ دیا۔ مصر، عراق، اسپین اور افریقی ممالک میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ الغرض کفار اپنے اتحاد، اپنی تعداد میں زیادتی اور جنگی ساز و سامان کی کثرت کے باوجود مسلمانوں پر کبھی بھی غالب نہ آ سکے جب تک مسلمان ایک مرکز پر جمع رہتے اور متفق اور متحد رہتے، اور اس کے نتیجے میں مسلمان ہمیشہ کامیاب رہتے۔ جب کفار کسی طرح مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے تو انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنے اور ان میں افتراق و انتشار پیدا کرنے کی کوششیں شروع کی، اور اس کے لیے انہوں نے بے تحاشا مال و زر، سونا چاندی، ہیرے جواہرات خرچ کر کے مسلمانوں میں دین فروش گمراہ علماء اور غدار پیدا کیے۔ مسلم وزراء، مسلم حکمران اور فوج کے سالاروں کو خریدا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کام کے لیے اپنے عورتوں کے حسن و جمال اور ان کی عزت و آبرو کا استعمال کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ جب وہ مسلمانوں میں مال و زر کی خواہش، سلطنت و حکومت کی ہوس، شراب، رباب، شباب کی طلب اور ایک دوسرے سے حسد، بغض و عداوت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا نتیجہ مسلمانوں کے زوال کی صورت میں ظاہر ہوا۔ مسلمانوں کا باہمی اتحاد ختم ہو گیا، اور ایک پوائنٹ سے، ایک مرکز سے وہ ہٹ گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، اور مسلمانوں کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کفار رفتہ رفتہ ان پر غالب آتے گئے، اور پھر مسلمانوں نے اندلس، قرطبہ، غرناطہ، ترکستان، ایران، بغداد، فلسطین اور دیگر ملکوں میں ایسی عبرتناک شکستوں اور تباہیوں کا سامنا کیا کہ اسے سن کر کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے گھر، مال و اسباب جلا دیے گئے، ان کی مساجد میں کفار نے اپنے گھوڑے باندھے، اذان و نماز پر پابندیاں لگا دی، ان کے اہل حق علماء اور اسلام کے وفاداروں کو چن چن کر مارا گیا،
ان کے علمی اور روحانی مراکز تباہ و برباد کر دیے گئے۔ بغداد میں مسلمانوں کے علمی ورثے کو جب دریائے نیل میں غرق کیا گیا تو اس کی سیاہی سے دریا کا پانی سیاہ ہو گیا۔ باپوں کے سامنے بیٹیوں، شوہروں کے سامنے بیویوں، بھائیوں کے سامنے بہنوں اور بیٹوں کے سامنے ان کی ماہوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، اور مسلمان حسرت کے آنسو بہانے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ آج کے مسلمانوں کا حال دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ اپنی تاریخی اور عبرت ناک غلطیوں سے سبق حاصل کرنے کے بجائے دوبارہ انہی غلطیوں کو دہرا رہے ہیں۔ ایک مرکز پر جمع ہو کر متحد ہونے کے بجائے مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر اور کفار کے دست نگر ہو کر زندگی گزارنے کو اپنی عظیم سعادت سمجھے بیٹھے ہیں۔ کفار کے آگے ایڑیاں رگڑتے اور ان کی ناراضی کو اپنی محتاجی کا پروانہ سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کی اخلاقی اور ملی تباہی کے لیے کفار کی طرف سے بنے گئے جالوں میں بری طرح پھنسنے کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ دین فروش علماء اور غداروں نے مسلمانوں کی ملی وحدت کو پارا پارا کر کے کفار کے عزائم کامیاب بنا دیے۔ کسی مسلم ملک پر کفار حملہ کریں تو یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے جان و مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرنے کے بجائے کفار سے ان کے سودے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر طرح سے کفار کا ساتھ دیتے ہیں، اور کفار سے مار کھانے والے مسلمانوں کا حال اور انجام دیکھ کر یہ تصور تک کرنا گوارا نہیں کرتے کہ کفار نے اپنے منظور نظر مسلمانوں کا جو حال کیا، کل کو وہ یہی حال ان کا بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ مسلمان تکلیفوں اور زوال کے شکار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی روش کو بنانے اور اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمان ملتوں کو اتحاد عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔